वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज हम तफसील से बात करेंगे जो हमारे हमसाए में, हमारे ख़त्ते में ही इस वक्त जंग जारी है, ईरान, इज़राइल, अमेरिका। एक तरफ तो इस जंग की जिसको हम कहते हैं डे टू डे डेवलपमेंट्स हैं। अगर ईरान की बात करें तो उस पर हमले जारी हैं, साथ साथ इज़राइल बहुत कामयाबी से जो है ईरान के जो लीडरशिप है उसको असैसिनेट कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अगर ख़बर आई कि जो सिक्योरिटी चीफ़ है लारजानी, उनको शहीद कर दिया गया, तो आज इत्तला मिली कि जो इंटेलिजेंस चीफ़ हैं इस्माइल ख़तीब, उनको भी शहीद कर दिया गया। मगर जैसे कि हमने पहले देखा ख़ामनेई की शहादत पर कि ईरान में जितने भी अफराद हैं लीडरशिप पोजीशन में, अगर उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी असैसिनेशन की जा रही है, तो ईरान का जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का, वो इतना मजबूत है कि अफराद की गैर मौजूदगी से उसको कोई ख़ास फ़र्क पड़ते हुए नज़र नहीं आ रहा। एटलीस्ट बाहर से जो हम बैठे देख रहे हैं, हमें तो ऐसा ही लग रहा है। जो जंग है वो जारी है। ईरान की तरफ से भी हमले जो है इस वक्त ख़ित्ते में जारी हैं, चाहे वो इज़राइल पे हों, चाहे जो गल्फ़ की रियासतें हैं। क्योंकि जैसे बहुत एक्सपर्ट्स भी बात कर चुके हैं और बार बार बात कर चुके हैं कि ईरान की कोशिश ये है कि इतनी गैर यकीनी हो जाए, ख़ास तौर पे माशी तौर पे दुनिया में, कि अमेरिका के ऊपर दबाव आए और वो ये जंग रोक दे। तो एक तरफ तो ये डे टू डे डेवलपमेंट्स हैं जिसमें बयानात भी आ रहे हैं। हम देख रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक से ज़्यादा मरतबा कह चुके हैं कि कितनी कामयाबी से अमेरिका की जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है, ईरान को कमज़ोर वो कर रहे हैं। मगर साथ साथ हमें मसाइल भी नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने के बाद तेल की कीमतों में बहुत फ़र्क पड़ा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौरन ये अपना इरादा जो था वो वाज़े किया कि वो चाहते हैं कि इस जो स्ट्रेट है इसको खोला जाए। उन्होंने दुनिया के ममालिक से इस हवाले से अपील भी की, मगर देखा ये कि कोई भी अमेरिका के साथ इस काम में शरीक होने को तैयार नहीं है। ठीक है, एक दो मुल्क ज़रूर सामने आए, मगर जो हम इतने सालों से जो एक वेस्टर्न अलायंस, चाहे वो नेटो की सूरत में हो, चाहे कैपिटलिस्ट वर्ल्ड कहें, वेस्ट कहें, वो अलायंस भी हमें और कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आई है पिछले एक दो दिनों में। यूके तक ने इनकार कर दिया है अमेरिका की मदद करने को, यूरोपियन यूनियन से भी इनकार आया। सो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड, वेस्ट की कमज़ोरी, इस तरह के इश्यूज़ पे बहुत अरसे से बात कर रहे हैं, मगर शायद ये जो पिछले दिनों में इनकार की आवाज़ हमने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से सुनी, तो उससे एक दफ़े फिर एहसास हुआ कि ये अलायंस अब कितनी कमज़ोर पड़ रही है। अमेरिका में भी इस हवाले से अब सवालात उठाए जा रहे हैं। एक तरफ तो जैसे हमने देखा कि तेल की कीमतें बढ़ने से जो एक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द एक अलायंस थी जिसको मागा भी कहा जाता है, उसमें भी अब तनकीदी आवाज़ें उठ रही हैं। बल्कि उनके अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन से एक इस्तीफ़ा भी सामने आया, और जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया उन्होंने उस इस्तीफ़े में ज़िक्र भी किया कि ये ईरान के ऊपर जो जंग है ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि कोई ख़तरा नहीं था ईरान की तरफ से अमेरिका पे। ये भी डोनाल्ड ट्रंप के लगता है कि मसाइल को बढ़ाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ख़ास तौर पे इलेक्शंस का भी ये साल है अमेरिका में। और इसके साथ साथ तीसरा हम जिक्र करेंगे खलीज का। एक तरफ तो खलीजी जो रियासतें हैं उनकी अपनी मईशत है, उनका जो एक परसेप्शन था दुनिया में कि एक बहुत मुस्तहकम और जिसको हम कहते हैं कामयाब ये रियासतें थीं जो दुनिया भर से टैलेंट भी अट्रैक्ट करती थीं, बिज़नेस भी अट्रैक्ट करती थीं। क्या ये जंग जल्द ख़त्म हो या देर से ख़त्म हो? क्या ये परसेप्शन, ये ब्रांड जो रियासतों ने बनाया था, ये अब उसी तरह रहेगा या इसमें भी कोई कमज़ोरी या हमें आते वाले दिनों में नज़र आएगी? और इसके साथ साथ जो ये बार बार इत्तलात सामने आ रही हैं कि खलीजी रियासतें भी अब चाहती हैं कि अमेरिका ईरान
کے ساتھ جو یہ جنگ ہے اس کو اپنی منطقی انجام تک پہنچائے. وہ منطقی انجام کیا ہے اس کے بارے میں کہنا تو مشکل ہے، مگر اب شاید جو خطرات محسوس ہو رہے ہیں خلیجی ریاستوں کو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ان کا اظہار پبلکلی نہ کر سکیں، مگر امریکہ کے ساتھ وہ یہ بات چیت کر رہی ہیں. میڈیا کی رپورٹس تو یہی کہتی ہیں، سچ کیا ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے. تو یہ جو سب ایشوز ہیں ان پر بات ہم کریں گے، اور بہت تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل نجم صاحب. ہی ریئلی ڈزنٹ نیڈ این انٹروڈکشن، بٹ بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ بین الاقوامی امور ہیں ان پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی ہی از ایسوسیٹیڈ ود دا باسٹن یونیورسٹی، وہ وہاں ڈین ایمیریٹس ہیں اور پروفیسر ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے. ویلکم ٹو دا شو سر. ڈاکٹر صاحب، بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ آپ سے بات کرنی ہے. اگر پہلے صرف ہم جنگ کے حوالے سے بات کر لیں جو اسپیسیفک ڈے ٹو ڈے ایونٹس ہیں، پھر اس کے جو اثرات ہم کہتے ہیں نا انٹرنیشنل پالیٹکس میں ہیں اس پہ آئیں گے. سر، ڈونلڈ ٹرمپ نے ارادہ کیا ہے، اب وہ بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنا ہے. دنیا نے انکار کر دیا ان کی مدد کرنے سے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ مرینز جو ہیں کچھ 2500 کے قریب وہ بھی انہوں نے روانہ کر دیے ہیں گلف کی طرف، مگر کچھ واضح یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ سچ مچ وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ بھیج رہے ہیں. وہ کیسے کھولیں گے ان اسٹریٹ کو؟ کوئی جس کو کہتے ہیں نا اسٹریٹجی واضح نہیں ہے، نہ کوئی ٹیکٹک واضح ہے، بس یہی نظر آ رہا ہے کہ بمباری ہو رہی ہے. جی بہت شکریہ عارفہ. دیکھیں، آپ بہت سارے مسائل ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں. ایز یو سیڈ، وضاحت یا واضح تو کوئی چیز شروع سے ہی نہیں ہے نا. اس جنگ کا جو ایک پہلو اہم ہے جو لوگوں کو تذبذب میں ڈال رہا ہے، جو الائنسز کو بریک اپ کر رہا ہے، جو اس ساری چیز کو پروپیل کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عموماً جنگوں میں وضاحت ہوتی ہے کیونکہ وہ اتنا ایکسٹریم میجر ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کے گول کیا، آپ کیا اسٹریٹجی ہے، تو لوگ جنگ میں نہیں جاتے. اس جنگ میں تو پہلے دن سے ہی مسئلہ یہ تھا کہ سوال کی کیوں ہے، کس لیے ہے، کیسے ہے، واز نیور کلیئر. اور ٹو دی ایکسٹینٹ وہ کلیئر ہوتا تھا تو وہ تبدیل ہو جاتا تھا. اور یہ جو لیک آف وضاحت ہے، یہ جو انسرٹنٹی ہے، میرے خیال میں یہ اٹ سیلف ایک لیئر ہے اس کیفیت کی جس میں دنیا ابھی پائی جاتی، اپنے آپ کو پاتی ہے، جس میں ملکوں کو نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیا کریں، اس لیے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ جو انسرٹنٹی ہے نہ صرف دنیا میں، ہم نے یہ نیٹو کے دوسرے ممالک کے ریئیکشن سے دیکھا، لیکن امریکہ کے اندر جنگ جب شروع ہوتی ہے تو نیئرلی آلویز آپ کا جو اپنے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں، جو نہیں بھی ہوتے وہ آ جاتے ہیں. یہ جنگ پہلے دن سے ہیز بین unpopular ود ان دا کنٹری جو سپوزڈلی پہلے دن جیت گئی تھی، امریکہ. So that itself is an important thing. اور in a way وضاحت کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے شاید کہ کوئی گول نہیں تھا، لیکن جو گول تھے جب وہ اچیو نہیں ہوتے تھے تو وہ تبدیل ہو جاتے تھے کہ رجیم چینج ہے، اچھا نہیں ہوئی تو پھر لیڈر ہٹا دیتے ہیں، اچھا لیڈر سے نہیں ہوا تو پھر یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، اچھا اس سے نہیں ہوا تو so on so forth. So یہ جو لیک آف کلیئرٹی ہے اس کی اپنی ایک قیمت ہوتی ہے and that is very important. لیکن وہ جو بمباری ہے وہ بغیر ریزن، یہ بغیر امپلیکیشن کے نہیں ہے. ایک مجھے اجازت دیجیے کیونکہ یو آر رائٹ اینڈ ایوری ون از رائٹ کہ ایران ہیز شون ریمارکیبل، ایک بڑی جو سرپرائز ہے وہ جو اس کی اسٹیٹ کی گورننس انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی اسٹیبلٹی کی. کیونکہ مستحکم ملکوں میں بھی آپ یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ ایک کے بعد ایک جو لیئر ہے وہ آپ ریموو کر دیں گے، نہ صرف پچھلے 3 ہفتے میں لیکن اس سے پہلے آپ پچھلے 2 سال میں دیکھ لیں، اینڈ یٹ وہ somehow resiliently واپس آ جائے گی. سو دیٹ از certainly clear. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا. ان اے وے اب جنگ یہ ہو گئی ہے کہ اسرائیل خصوصاً ان کی وہ جو موئنگ دا گراس والی اسٹریٹجی ہے، ان کی اسٹریٹجی شاید یہ ہو گئی ہے اس میں کہ ہم ان کی لیڈرشپ کی لیئرز کو باری باری ڈیگریڈ کریں گے. اور جو ایک دوسری سرپرائز تھی کہ ان کا جو آرسنل ہے، جو ان کے ڈرونز ہیں یا میزائلز ہیں، جو توقع سے زیادہ ہمیں افیکٹو بھی نظر آئے اور مقدار میں بھی نظر آئے.
چلو ٹھیک ہے اگر ہیں بھی تو ہم انہیں ڈیگریڈ کرتے جائیں گے. اینڈ ہمارے پاس زیادہ ریسورسز ہیں بفور ایران کسی نے کسی وقت تو کرمبل کرنا پڑے گا نا. ایٹ سم پوائنٹ آف صحیح. دیٹ ڈیگریڈیشن وہ کرمبل ہوگا. تو ان اے وے اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس کو ڈیگریڈ کرتے جاؤ. ٹھیک ہے ایک اور لیئر آئے گی اس کو موو کر دو, اس کے بعد ایک اور آئے گی اس کو موو کر دو, ایونچولی جو ہے دس ول دھڑام کر کے یہ گر جائے گا. ایران کی اسی لیے اسٹریٹجی آپ کو یہ نظر آ رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ ایسا ہو آپ کاسٹ آف وار کو اتنا بڑھا دو, نہ صرف ان دو طاقتوں کے لیے امریکہ اور اسرائیل لیکن باقی دنیا کے لیے, کہ دے ہیو نو آپشن بٹ ٹو گو بیک. تو ان اے وے اب یہ ایک وہ جس کو گیم آف چکن کہتے ہیں نا کہ بلنک پہلے کون کرے گا. پرابلم یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو بلنک کرنے والی ان کی وہ نہیں ہے, پرسنالٹی نہیں ہے. ہی آئی تھنک وڈ وانٹ ٹو کم آؤٹ لیکن اونلی آن دا ٹرمز کہ میں جیت گیا, میں نے کتنی بڑی فتح دی. اور ایران جو ہے وہ اب اڑ گیا ہے کہ جی ہم آپ کو یہ فیس سیونگ نہیں دیں گے جو آپ سو کالڈ سرنڈر مانگ رہے ہیں, ایون نامنل بھی نہیں دیں گے, جو پچھلی ہم نے کئی بار دیکھا کہ ایران دے دیتا تھا. پچھلا جو ہوا اٹیک ان کی نیوکلیر فیسلٹی اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا. دیٹ از دا اسٹیل میٹ, جو ہے نا گیم آف چکن, جس میں آن دا گراؤنڈ یہ ہے. اور وہ دنیا کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے ہرموز کی وجہ سے. آپ نے ہرموز کا کیا, سوری میں دوسری طرح چل گیا, مجھے ایک جملے میں اس کی اجازت دیجیے. جی سر. جو ہرموز کا اسٹریٹ آف ہرموز کا مسئلہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ اس لیے کھولنا چاہ رہے ہیں کہ آئی ڈونٹ تھنک ہی فلی فگرڈ آؤٹ کہ اس کی کاسٹ کیا ہوتی ہے. حالانکہ بارہا ایران نے بھی اور دوسروں نے بھی انہیں بتایا, انہوں نے باقی ملکوں سے کبھی ریکویسٹ نہیں کی مدد کی. انہوں نے یہ دس از امپورٹنٹ, یہ جو آپ نیٹو کے آپ نے بڑا اچھا جو کلپ چلایا, the thing was کہ he never requested, انہوں نے آرڈر کیا تھا اچھا اب تم آ جاؤ میں کہہ رہا ہوں, اور آرڈر کیا تھا آفٹر ایک پورے سال آف ابیوزنگ آل ہز ایلائز. اور اب وہ جو ایلائز ہیں ایک تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں تپے ہوئے کہ یار تم ہمیں کہتے رہے ہو کہ ہماری ضرورت ہی نہیں ہے اور اب کہہ رہے ہو کہ مرنے کے لیے آ جاؤ. اور دوسری طرف دیر کیلکولیشن از کہ یار ہمیں یہاں سے جہاز نکالنا ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ ہم صرف ان کو روکیں گے جو امریکہ کے ساتھ ہے. تو امریکہ کے ساتھ ہونے کی جو کاسٹ ہے وہ ایران نے بڑھا دی ہے. Now will there be boots on the ground or not, مجھے نہیں پتا. لاجک یہ کہتی ہے کہ امریکہ اب تک سیکھ چکا ہے کہ that is not the place to go. لاجک اور پالیٹکس یہ کہتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں جانا چاہیں گے, لیکن ایک لاجک یہ بھی ہے کہ جب کوئی اور آپشن نہیں رہ جائے گا تو کوئی نہ کوئی نیتن یاہو یا ان کے کوئی اور ہیکسیٹ صاحب یا کوئی اپنے آپ کو اور امریکہ کو کنونس کر دیں گے کہ یار ہاں ہم جانا تو نہیں چاہتے بوٹس آن دا گراؤنڈ, لیکن اب جو ہے نا یہی ایک حربہ رہ گیا, بس تھوڑے سے بوٹس آن دا گراؤنڈ بھیج دو اور وہ جو ہے وہ بلڈنگ ریڈی ہے کرمبل ہونے کے لیے. سو یہ جو ایسکیلیشن والی گیم ہے دیٹ از واٹ وی آر ان اینڈ دیٹ از ویری ڈینجرس. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.